السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، خصوصاً علی خلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، ستمبر کا پہلا ہفتہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر اہل پاکستان کے لیے اس حوالے سے اہم ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے بزدلانہ حملہ کیا، جس کے جواب میں افواج پاکستان نے پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا اور ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کیا۔ اور 7 ستمبر کی تاریخ اس حوالے سے اہم ہے کہ 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کے پیروکاروں کے خلاف ایک اہم اور تاریخی فیصلہ دیا۔ مرزا قادیانی نے اسلام کے ایک اہم ترین اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا تھا، جو کہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس پر پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی ملعون اور اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا اور ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا۔ آج کی گفتگو یوم دفاع ختم نبوت کے عنوان پر ہوگی، تاکہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کا صحیح معنوں میں احساس ہو اور ہم اپنا عقیدہ مزید مضبوط کر سکیں۔ محترم سامعین، امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی نہیں مانتا، وہ بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا منکر ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس اور بنیاد ہے، دین کی تمام تر عمارت اسی پر قائم ہے۔ اگر اس عقیدے کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین اسلام اور شریعت کی تمام تر حیثیت زیرو ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آتا تو اس کو دین یعنی شریعت اور کتاب دونوں دے کر بھیجی جاتی۔ جب وہ نبی دنیا سے چلا جاتا تو نئے آنے والے نبی کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف سے نئی شریعت کا نفاذ کرے یا پہلی شریعت جو چلی آ رہی ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے امت کو اس کے مطابق چلائے۔
چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کسی کو نبی مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے یا اسے بدل دے۔ ایسا کرنا دین اسلام کی اور شریعت کی حیثیت بالکل ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن کریم کی 100 آیات اور حدیث نبویہ 200 سے زائد اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ 100 قرآنی آیات اور 200 سے زائد احادیث نبویہ اس پر دال ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور شریعت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرے گا اس شریعت اور کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اے انبیاء کی جماعت، آپ نے اپنی امت سمیت ان نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے دشمنوں کے خلاف۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم اے انبیاء کی جماعت کی روح ہو، یہ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جو میں نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے ایمان لانے اور مدد کرنے کی، کیا تم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام تر روحوں نے، جو پاکیزہ طیب روحیں تھی انبیاء کی، سب نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائیں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو اس عہد پر، وانا معکم من الشاہدین، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیں تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اور فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ عہد اپنی اپنی امت کو بھی پیش کریں کہ اگر ان کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اور یہ عہد عالم ارواح میں تمام انبیاء سے لیا گیا، اور جس پیغمبر کے بارے میں یہ عہد لیا گیا جب وہ پیغمبر تشریف لا چکے تو یہ عہد بھی پورا ہو چکا، تو لہذا اس کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی، اونچی بتائیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ پکا اور پختہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی بروزی اسی طرح کا سایہ عکس قیامت تک کوئی نبی اور رسول اور نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین کو اسلام کے طور پر پسند فرمایا، دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے سے 81 دن 81 دن پہلے
حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد ایک حکم بھی حلال اور حرام کا نازل نہیں ہوا۔ آیات تو کچھ نازل ہوئی لیکن احکام اس کے بعد نازل، احکام میں سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے دین کامل کر دیا۔ اس کے بعد قیامت تک نہ کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بھی مکمل کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد نہ دین کی ضرورت ہے نہ کسی نے نبی کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، آپ جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جب اللہ نے ان کے بارے میں کہا تو یوں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ گویا کہ ہر نبی کو مخصوص وقت، مخصوص قوم اور مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ہر ایک کے لیے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہیں ہم نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پورے قرآن کریم میں آپ کے بارے میں یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو پوری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کل کائنات کے لیے، کافۃ للناس۔ اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مخصوص علاقہ نہیں، قوم نہیں، جگہ نہیں، وقت نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان تمام تر آیات سے معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، گنجائش ہی نہیں ہے کسی نبی کے آنے کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا انبیاء کا، ایمان لانے کا، تو وہاں اس دور کے موجودہ لوگ یا ان سے پہلے کے انبیاء اور کتابوں کا تذکرہ فرمایا۔ مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تمہارے پاس ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں مومن، اور جو پہلے گزر چکی ہیں کتابیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ جو ہمارے پاس ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلے گزر چکی ہیں کتابیں، شریعتیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کے اندر پیغمبر بھیجے۔ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ،
ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی، اور جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ان کی طرف بھی وحی بھیجی۔ اسی طرح لیکن الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی من بعدک کا لفظ نہیں ہے، من قبلک ہے، من بعدک کا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والوں پر بھی ایمان لائیں گے، ایسا نہیں ہے کہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ ایک اور پہلو سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات اور عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب انبیاء کا تذکرہ فرمایا تو یوں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ کئی پیغمبر بھیجے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ہاں جی، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں بھی کتاب اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح آگے مختلف مقام پر ایسے ہی ہے کہ ان کے بعد پیغمبر بھیجے، ان کے بعد پے در پہ پیغمبر بھیجے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میں تمہیں ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سابقہ انبیاء کے بعد دوسرے انبیاء کی تشریف آوری کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا آپ کی اولاد میں بعد میں انبیاء آئیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے پیغمبر آئیں گے، بلکہ فرمایا گیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بدبخت دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ملعون ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبی و نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ طیب طاہر یہ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور ابراہیم جو ہے وہ آپ کے بیٹے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے امتیو تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بنوت کا نہیں ہے باپ بیٹے کا، بلکہ نبوت کا ہے، نبی اور امتی ہونے کا، یہ رشتہ ہے تمہارا۔ اور یہاں علماء مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاتم النبیین کہا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول نئی شریعت نئی کتاب کے ساتھ آتا ہے، اور نبی پہلی شریعت پہلی کتاب کے ساتھ، جو پہلے شریعت اور کتاب چل رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 315 رسول دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا رسول تو بہت بڑی شان ہے، رسول کی شان زیادہ ہوتی ہے بنسبت نبی کے، نبی
بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ رسول تو آئے گا ہی نہیں نا، نئی کتاب نئی شریعت، وہ تو آخری کتاب ہے قرآن کریم، شریعت بھی آخری ہے۔ نبی بھی کوئی نہیں آئے گا کہ جو پہلی کتاب اور پہلی شریعت کے مطابق قوم کی رہنمائی کرے، نبی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے یہاں۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کا احاطہ اس وقت میں ممکن نہیں ہوتا، اور احادیث مبارکہ 200 سے زائد چند احادیث بیان کرتا ہوں، ساری احادیث ممکن نہیں ہوتی بیان کرنی، لیکن آپ مطالعہ کر سکتے ہیں جو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیسے روزے روشن کی طرح آیا ہے یہ بات، اور کتنا پختہ عقیدہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اسی پر آخرت کا دار و مدار ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، بڑا فتنے کا دور ہے، ہر نیا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کے لیے صحیح علماء کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیے، ورنہ یہ فتنے تمہیں برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ ایسے ایسے طریقے، ایسی ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ یعنی ہائر کیے ہوئے ہیں کہ آدمی پہچان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے۔ اسی طرح جناب 143 احادیث ایسی ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین یا اس کا مفہوم ذکر کیا ہے، اور 136 احادیث ایسی ہیں جن میں واضح طور پر لا نبی بعدی کے الفاظ آئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہت سے حدیث میں آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، اور اس کے بعد فرمایا لا نبی بعدی، کوئی آدمی شک میں نہ رہے، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیں گے، میں حاشر ہوں کہ محشر میں لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا آخر میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سابقہ انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ فرمایا ونصرت بالرعب واحلت یہ میری یعنی میرا رعب جو ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو، اتنی دور سے بھی اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ فِي الْأَرْضِ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے پوری کائنات کی زمین کو پاک کر دیا گیا، جہاں میری امت چاہے نماز کی ادائیگی کر سکتی ہے۔ وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور فرمایا کہ میں پوری کائنات کے لیے، سب انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور آخر میں فرمایا کہ میرے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقعت فلا رسول بعدی ولا نبی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر فرق یہ ہے
کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے جبکہ تم نبی نہیں ہو، کیوں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آپ کا فرمان ہے کہ انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، مستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ میں تمام تر انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہو، کہ اس آج کے بعد نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا، نہ ہی اس امت کے بعد کوئی اور امت آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنایا لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ گھر کو دیکھنے آ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ساتھ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بیچ میں کیوں نہیں لگائی، اس مکان بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی۔ اس اینٹ کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبوت والے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، مثال دے کر سمجھا دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مرتد اور کافر ہے۔ کون ہے؟ اونچی بتائیں۔ وہ مرتد اور کافر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ واجب القتل ہے۔ ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس کے لیے یہ سزا جاری کرے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، باوجود اس کے، یہ بات سمجھیے، بعد کم عقل، لا شعور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے خالی وہ لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کہ جی اذان دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کا قبلہ ہمارے قبلہ کی طرف ہے، فلاں نے کہا کہ قبلہ کی طرف جو ہو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا۔ تو جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پیروکار یہ سارا کچھ کرتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اذان میں کہتے تھے وہ۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر یمامہ کے میدان میں لشکر روانہ کیا گیا، جس میں 28,000 مسیلمہ کذاب کے ملعون پیروکار واصل جہنم ہوئے، اور سب سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین جو 1200 کی تعداد بنتی ہے وہ شہید ہوئے، جن میں تقریباً 700 سے زائد حفاظ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی 200-250 سے زائد صحابہ شہید نہیں ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، سریات ہوئے، لیکن یہ پہلی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ تھی کہ جس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعد میں آنے والے فتنوں سے امت کو خبردار کر دیا تھا۔ امام مہدی کے متعلق بتا دیا، تفصیلات، ان کے والد والدہ، ان کی نشانیاں، دجال کے متعلق بتا دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے متعلق حدیث بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہے، سب کچھ بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا تھا 1450 سال پہلے تقریباً۔ کیا فرمایا؟ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ
उम्मती, मेरे उम्मतियों सुन लो कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये सलासून का जो अदद है ये 30 नहीं, यानी कसरत के साथ आएंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे। और कितने आए, गुज़श्ता साल मैंने इस पर नबुव्वत के झूठे दावेदार के मौजू पर ये आप हजरात को बताया था। अगर कोई सुनना चाहे दोबारा तो मुफ्ती फैसल महमूद आवान नाम से यूट्यूब पे दोबारा सुन सकता है। और बहुत ही जिसे कहते हैं नॉलेज में इजाफे के लिए है वो, हर एक सुने, हर एक को फ़ायदा होगा कि आज तक कितने लोगों ने झूठा दावा किया और उनके साथ क्या सलूक किया गया। जो ऐसी गलीज़ हरकत करे वो काबिल रहम नहीं होता, वो इंसानियत के दर्जे से गिर चुका हुआ होता है। उसके साथ हमारे लिए कायनात के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से बढ़कर भी कोई हो सकता है? हो सकता है? बताएं। हमें अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवियाँ, बच्चियों से बढ़कर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। और यही तो असल मोहब्बत है। हम अपने लीडरों की और अपने MNA MPs की और अपने कायदों की मोहब्बत के अंदर भूल जाते हैं कि कल रोज़े माशर में हमने आका दो जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना है, इन गलीज लोगों का सामना नहीं करना। ये तो क्या मैं लफ्ज़ कहूँ मस्जिद में खड़ा, चलो ये एक चाय का कप पीना भी गवारा नहीं करते हमारे साथ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आखिरी उम्मती जो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होगा उसकी भी सिफारिश करके अल्लाह से जन्नत में दाखिले का ना कह दे। तो फिर कौन हमारा खैर खा हुआ? ऊंची बताएं, हमारा खैर खा फिर कौन हुआ? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी इज्जत और नामूस को छोड़कर इन अल्लू तल्लू के साथ हमारी वफादारियाँ, नज़र भी आता है ये बदमाश कैसी कैसी बातें करते हैं। वो जी वो भी तो हमारे भाई हैं, कादियानी भी हमारे भाई हैं, हाँ जी वो भी फलां हैं, वो भी ऐसे हैं, और हम उनके गुण गा रहे हैं ऐसे बदमाशों के। तो मेरे भाइयों, अहद नबुव्वत में और इसके बाद कई बदबख्तों ने नबुव्वत का दावा किया, लेकिन हज़रात सहाबा इकराम ने जानों की कुर्बानियाँ देकर इस उम्मत को इस फितने से महफूज रखा और झूठे मुद्दाइयान नबुव्वत को कत्ल कर दिया। या वो अपनी मौत आप मर गए या वो इस्लाह की तरफ आ गए। मेरे भाइयों, इन्हीं में से एक, तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप ज़रा थोड़ी तेज़ी के साथ बात ख़त्म करूँ। इन्हीं में से एक झूठा दज्जाल कज़्ज़ाब मिर्ज़ा कादियानी मलऊन भी था, जिसने ना सिर्फ नबी होने का दावा किया बल्कि उसने और भी बहुत सारे मन घड़त दावे किए, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। शुरू में वो मुसलमानों की शक्ल में एक मजहबी रहनुमा और मुस्लिह के रूप में था। उसने कई पैरोकार अपने इर्द जमा किए। बाद में उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत नबी होने का दावा किया। मिर्ज़ा कादियानी ने खातमुन नबिय्यीन का माना यह किया कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर मोहर लगा दें वो नबी बन जाता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये पूरी उम्मत के यानी जो जहन के नज़रियात के ख़िलाफ़ उसका ये माना था। चुनाचे उसने कभी यानी मसीह होने का दावा किया, कभी उसने क्या दावा किया, कभी क्या दावा किया। आप उसकी किताबों को देखें और उसके अकायद को देखें। उनके अकायद पर भी मैंने गुज़श्ता साल गुफ्तगू की थी, वो भी आप सुन सकते हैं। बहुत लाजमी है आपके इल्म में इजाफे के लिए। हाँ जी, कादियानियों के अकायद ये भी आप सुने पढ़ें, आपको पता चले इन बदमाशों का। और ये बात याद रखें, ये हमारी ईमानी गैरत का तकाजा है कि हमारा कभी भी गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे रसूल इनके साथ ताल्लुक़ ना हो। ये हमारी ईमानी गैरत का तकाजा है। और जो इसको ना समझे वो गिरबान में झांक कर देखे कि ईमानी गैरत किसी कोने में है या नहीं है। गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे
انبیاء کے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اس فتنہ نے انگریز کی سرپرستی میں سر اٹھایا، انگریز ہی کی مدد سے اس نے پر پھیلائے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ختم نبوت اور شعار اسلام پر حملہ کیا اور نہ ماننے والوں کو کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، شاید آپ مطالعہ نہیں کرتے نا، پوری دنیا کا کافر، پوری دنیا کا کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے اور مسلمانوں کو مسلمان کہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ واحد مرتد کافر بدمعاش ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا بھر کے مسلمانوں کو، اور ہم ان کے ساتھ محبتوں کی پینگیں لڑا رہے ہیں، ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں۔ 30 جون کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں سے متعلق ایک متفقہ قرارداد پیش کی گئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی متفقہ طور پر جو فیصلہ کرے گی حکومت اسے منظور کرے گی۔ 90 دن تک بحث اور تمہیز کا سلسلہ جاری رہا۔ مرزا ناصر ملعون لعنتی جو اس وقت قادیانیوں کا نمائندہ تھا اور بقول ان کا خلیفہ تھا، 11 دن تک قومی اسمبلی میں صفائی کا موقع دیا گیا۔ اس کے بیانات دلائل سے سنیں گے، پوری طرح بحث ہوئی، بحث و تمہیز اور دونوں طرفوں دلائل سننے کے بعد اس کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا، ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی یہ بل متفقہ طور پر منظور ہوا اور 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان نے یہ خبر نشر کی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے مرزائیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ لوگوں کے اندر خوشی کے ایک لہر دوڑ گئی، لوگ سڑکوں پہ نکلے، مٹھائی تقسیم کی، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی۔ اب یہ بات آپ کے اور میرے ایمانی تقاضے کے مطابق ہے کہ ہم بھی اسی بات کو پورے زور کے ساتھ اپنے دل کے اندر داخل کریں کہ گستاخ صحابہ اور گستاخ نبی، ہاں جی، کوئی بھی ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری محبتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، ہماری عقیدتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اور اس میں ایک بات کم از کم کریں، یہ جتنی قادیانیوں کی مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو یقین جانیں کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری ہوگی تو نامہ اعمال سارا سکرین پر چل رہا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو وہاں پوچھ لیا جائے، اے میرے امتی، میرے دشمن کی مصنوعات کو بھی نہیں چھوڑ سکا تو، اتنا بھی نہیں کر سکا تو، اور کیا کر کے میرے لیے تو لایا ہے۔ اللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے دشمنوں سے نفرت نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔